شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ، یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 66ویں قسط ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ مکی دور کے واقعات سیرت کے بعد ہم مدنی دور کا آغاز کریں گے، لیکن ہجرت کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں طے کرنا مشکل ہے کہ اسے مکی دور میں شامل کیا جائے یا مدنی دور میں۔ یہ تذبذب اس لیے ہے کہ ہجرت دراصل مکے سے مدینے کی طرف ہے، لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے ہجرت کے تناظر میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو مکے سے ہی وابستہ ہیں، جیسا کہ اس گفتگو کے دوران آپ کے علم میں آئیں گی۔ مکے کو الوداع کہنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے جو حالات پیش آئے، پھر معراج کا سفر پیش آیا، پھر اس کے بعد ہجرت کے سفر کا احوال، ان کے باہمی تعلق کو لے کر کچھ اہم ترین باتیں ہیں، اور ہم عرض کرنا ضروری بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ جب ہم ہجرت کا ذکر شروع کریں گے تو ایک بہترین نظریہ آپ کے ذہنوں میں قائم ہو جائے، جس کی روشنی میں ہجرت کے تاریخی واقعے کو اس کی تمام تر معنوی و روحانی گہرائیوں کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، طائف کا تجربہ ایسا تھا کہ جس سے گزرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درد و کرب کے اس آخری نقطے کو چھو لیا جس تک پہنچنے کے بعد مشیت ربانی کامیابی کے دروازے کھول دیا کرتی ہے۔ زمانہ بنگاہ ظاہر نظام حق کے داعی کو جتنا زیادہ گرا سکتا تھا گرا چکا تھا، اور اس کے لازمی نتیجہ یہی تھا اس کا کہ اس کا مرتبہ بارگاہ الہی میں انتہائی حد تک بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر جب بھی حق و باطل کا معرکہ برپا کرایا ہے، اس کا قانون یہ رہا ہے کہ باطل آخری حد تک پورا زور دکھا چکتا ہے، اور بندگان حق ایک ایک کر کے تمام مراحل استبداد سے صبر جمیل کے ساتھ گزرتے ہوئے آزمائش و ابتلا کے ایک انتہائی دور کو بھی پار کر جاتے ہیں تو نصرت الہی کی صبح نمودار ہوتی ہے۔ جنت کو جانے والی راہ صداقت کانٹوں سے پٹی پڑی ہے، اور اس پر گامزن ہونے والوں کے لیے مراد پانی کی بشارت تب آتی ہے جب قرآن کے الفاظ میں ان کو ابتلا اور مصیبت نے آ لیا اور خوب جھڑجھڑا گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اس مرحلے میں پہنچ کر ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ بقرہ کی 214 جو آیت ہے اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ناظرین، طائف کے تجربے کے بعد گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری امتحان سے بھی گزر گئے۔ قانون الہی کے تحت ناگزیر تھا کہ اب نئے دور کے دروازے کھل جائیں اور طلوع سحر کی بشارت دی جائے۔ یہی بشارت دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ معراج کی حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام عطا کیا گیا، جس فرمانروا کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت نے کئی برس طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرتے ہوئے اور بدی کی طاقتوں کے خلاف فکری جنگ لڑتے ہوئے گزار دیے تھے، اس نے اپنے سفیر کو اپنے یہاں کا بلند ترین اعزاز دینے کے لیے اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ کائنات اور زندگی کی جن بنیادی سچائیوں کو منوانے کے لیے ایک سپاہی میدان کارزار میں اتر کر چاروں طرف سے وار پر وار سہ رہا تھا، اسے سعادت بخشی گئی کہ ان سچائیوں کا قریب سے مشاہدہ کرے۔
جس بین الاقوامی تحریک خیر و فلاح کا احیاء آخری داعی کر رہا تھا، اسے سعادت دی گئی کہ وہ اس تحریک کے ایک بڑے دیرینہ مرکز بیت المقدس تک جا کر اور پھر وہاں سے عالم بالا کو پرواز کر کے تحریک دعوت اسلامی کے سابق قائدین سے ملاتے ہو۔ سابق انبیاء کو بھی موقع بموقع شرف دیا جاتا رہا تھا کہ وہ غیبی حقائق کا مشاہدہ کریں اور قرب خداوندی میں پہنچ کر عنایات خاص سے بہرہ مند ہوں۔ ناظرین، قرآن میں جہاں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا گیا تھا، یعنی زمین و آسمان کے فرشتوں کا، وہیں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا اور خود اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی اونٹ سے انی انا اللہ کہہ کر ہم کلامی سے سرفراز کیا، اور پھر دوسرے موقع پر ایسی لمحے قرب میں شریعت کے احکام تفویض کیے، گویا کسی نہ کسی نوع کی معراج جلیل القدر انبیاء سلف کو بھی حاصل ہوتی رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اپنے اندر شان کمال رکھتی ہے۔ واقعہ طائف اور ہجرت کے درمیان اس واقعے سے زیادہ اہم اور ممتاز واقعہ کوئی دوسرا پیش نہیں آیا۔ اس کی جب اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو مکہ بھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اپنے مشاہدات بیان کیے، بیت المقدس کا پورا نقشہ کھینچ دیا، راستے کی ایسی قطعی علامات بتائیں جن کے بعد میں تصدیق ہو گئی۔ اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ قسط میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، اس لمحے قرب میں جو خاص وحی کی گئی وہ سورہ نجم کی آیت 10 میں درج ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچائی تھی۔ سچ پوچھا جائے تو سورہ نجم کا آغاز ہی واقعی اسراء کے تذکرے سے ہوتا ہے اور پھر پوری صورت میں معراج کی روح رچی بسی ہوئے۔ ناظرین، اس سورہ کا اجمالی تذکرہ ہوا تھا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے بعض پہلو نہایت قابل توجہ ہیں جو ہم آج بطور یاد دہانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی داستان عبرت سامنے رکھ کر ایک طرف یہ واضح کیا گیا کہ خدا کے قوانین بڑی بڑی طاقتوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور ان کی بے راہ روی پر ان کو کسی آلہ کار کے ذریعے پٹوا دیتے ہیں۔ دوسری طرف عبرت دلائی گئی کہ غلبہ و کامرانی کے دور میں پہنچ کر کہیں یہ طاقت بھی بنی اسرائیل کی روش نہ اختیار کر لے۔ نمبر 2، یہ مزدہ انتہائی ناسازگار ماحول میں صاف صاف الفاظ اور فیصلہ کن انداز میں دیا گیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورہ اسراء کی 81ویں آیت ہے۔ یعنی حق آ گیا ہے اور باطل اب دم دبا کر بھاگنے والا ہے، تاریکیاں چھٹ جانے کو ہے اور صبح ہونے والی ہے۔ نمبر 3، یہ اطلاع دے دی کہ اہل مکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دینے کے در پہ ہوں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے بعد زیادہ دیر تک امن اور چین سے نہیں رہ سکیں گے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 میں فرمایا گیا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں گے اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے اپنی زمین پر، اپنے وطن میں۔ اور دعائے ہجرت ان الفاظ میں سکھائی کہ اے میرے رب، مجھے نئے دور میں صدق کے دروازے سے داخل کر اور موجودہ ماحول سے صدق ہی کی راہ سے نکال اور مجھے اپنی بارگاہ سے اقتدار کی صورت میں مدد نصیب کر۔ آیت نمبر 80، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔
اس دعا میں اقتدار کی طلب کو شامل کر کے گویا بشارت بھی دی گئی ہے کہ ہجرت کے بعد کا دورہ غلبہ و حکمرانی ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 تا 29 کے مسلسل سلسلہ کلام میں اسلامی نظام کے بالکل ابتدائی اصول عطا کیے گئے کہ ان کو بنیاد بنا کر نیا معاشرہ اور نیا تمدن استوار کیا جائے۔ لمحہ معراج کے نکات وحی کا نور سینے میں لیے جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوں گے تو تاریخ کے افق سے روشنی کا ایک سیلاب امڑتا دکھائی دیتا ہوگا۔ کوئی مادہ پرست مکے کی اس خوفناک ماحول میں ہوتا تو شاید وہ مایوس ہو کر اپنی سرگرمیوں کا ٹاٹ پلٹ چکا ہوتا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ انتہائی ناسازگار اور امید شکن حالات کی تاریکی میں گھرے ہونے پر بھی اس قطعی یقین سے مالا مال تھے کہ صبح آ رہی ہے، اور نسیم کے ایک جھونکے نے آ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کہہ دیا کہ صبح نو کا مطلع مدینہ ہوگا۔ اور یہ کہ جہاں کے نوجوانوں نے بڑی اخلاص مندی اور شرح صدر کے ساتھ اسلام کی دعوت کو لبیک کہنا شروع کیا۔ مکے میں زندگی ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے پوچھنے گئے کہ آیا تم سچائی کی مشکل کو اٹھا سکتے ہو؟ اہل طائف نے جواب دیا کہ میں تو مکے سے بھی بڑھ کر نااہل ہوں۔ طائف والوں نے جواب دیا شاید ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یاس انگیز جواب کے اثر ہی میں تھے کہ دور سے مدینے کی دھیمی سی آواز آئی کہ میں مدینۃ النبی بننے کو حاضر ہوں، میں نور حق کی مشکل کو اٹھاؤں گا اور ساری دنیا کو روشنی دوں گا، میری گود میں نیکی کا نظام پرورش پائے گا اور میرے گہواروں میں ایک نئی تاریخ پروان چڑھے گی۔ طائف قریب تھا اور دور ہو گیا، مدینہ دور تھا مگر قریب آ گیا۔ مدینہ اس روز بالکل قریب آ گیا جس روز نبوت کے 11ویں سال 6 انقلابیوں کے ایک جتھے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیمان وفا باندھا۔ پھر دوسرے سال 12 افراد نے اسلامی دعوت کی علمبرداری کے لیے باقاعدہ گفت و شنید کر کے پہلی بیعت عقبہ کی گرہ باندھی اور اسلامی توحید اور اخلاق حدود کے تحفظ کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ پھر حج کے موقع پر ایک بڑی جماعت حاضر ہوئی اور اس نے رات کی تاریکی میں خفیہ مجلس کے اندر دوسری بیعت عقبہ استوار کی، جو پوری طرح سیاسی روح سے مملو تھی۔ اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے مدینہ جانا طے ہوا، اور اس والہانہ پیشکش کے ساتھ طے ہوا کہ انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا جہاں سے لڑائی مول لینے کو تیار ہیں۔ شاید یہی دور سفر طائف تا ہجرت ہے جس میں سورہ یوسف علیہ السلام نازل ہوئی تھی، اور جس نے حدیث دیگراں کے پردے میں علمبردار حق کو بشارت دی اور اس کے مخالفین کو ان کے گھٹیا اور ظالمانہ طرز عمل سے آگاہ کر کے ان کا انجام ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، اس تفصیل کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالی ہجرت کی داستاں بیان کریں گے، جسے سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، چونکہ اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے آئندہ ہفتے ہجرت کی ساری تفصیلات کو لے کر اور ایک ایک تفصیل کو لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔